ہے چائے کی دکانوں پر، مٹھائی کی دکانوں پر کافی بھیڑ ہے، لیکن شامیانہ کے نیچے، پنڈال کے نیچے چند لوگ جمع ہوئے ہیں، اور آپ لوگ جو دینی باتیں سن رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں پر 4 طرح کا انعام ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی۔ پہلا انعام، ایسی جماعت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا انعام، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا انعام، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ چوتھا انعام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جماعت کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ آپ لوگ شاید اردو زبان سننے کے عادی نہ ہوں، اس لیے میں اپنی بات کو طول نہیں دوں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہو۔ ایک مومن زندگی میں کس مقصد کے خاطر وہ جیے، تو میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونا ہو۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو۔ اس کے برخلاف اگر کسی کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، صرف دنیا حاصل کرنا ہو، روپیہ پیسہ کمانا ہو، مال و دولت حاصل کرنا ہو، تو میرے بھائیوں، ایسے شخص کو اس کی محنت کے بقدر دنیا تو مل جائے گی، لیکن ایسے شخص کو آخرت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کسی کا مقصد آخرت ہو، آخرت کی کامیابی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور وہ شخص دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جس شخص کا ارادہ محض دنیا کی زندگی ہو، دنیا کی زندگی کے زیب و زینت ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم دنیا ہی کے اندر ان کے اعمال کے پورے بدلے دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، ان کے حصے میں کچھ کمی خامی نہیں کی جائے گی۔ اور آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا سوائے دوزخ کی آگ کے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی کا مقصد قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا ہو، اپنی آخرت کی کامیابی ہو، نہ کہ صرف دنیا کی کامیابی کو وہ چاہے۔ میرے بھائیوں، آخرت کی نعمتوں کے بالمقابل دنیا کی نعمتیں حقیر ہے، بہت کمتر ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے
جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، داخل کرے، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ آدمی دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، انگلی کے ساتھ سمندر کے 2 قطرے، 4 قطرے، چند قطرے پانی آ سکتے ہیں۔ تو جس طرح سمندر کے پانی کے مقابل، سمندر کے پانی کے بالمقابل چند قطرے پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روز کا واقعہ ہے، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مردہ بکری کے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، صحابہ کرام کی جماعت آپ میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو جو مردہ ہے، جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، دونوں کان چھوٹے ہیں، 1 درہم کی عوض کون خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام جواب میں فرماتے ہیں، ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی بھی اسے 1 درہم کی عوض خریدنا نہیں چاہے گا، 1 درہم کی عوض لینا نہیں چاہے گا، وما نصنع بہ، اور ہم اسے لے کر کریں گے بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں، اتحبون انہ لکم، کیا تم میں سے کوئی اسے مفت میں لینا چاہے گا، فری میں لینا چاہے گا؟ صحابہ کرام جواب میں فرماتے ہیں، واللہ لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسق، اللہ کی قسم اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تب بھی عیبدار ہوتا، اس لیے کہ اس کے دونوں کان کٹے ہیں۔ فَكَيْفَ بِمَيِّتٍ فَكَيْفَ بِمَيِّتٍ، چہ جائے کہ یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، لہذا بدرجہ اولا اسے کوئی لینا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی زندگی اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ جس طرح یہ مردہ بکری کا بچہ، ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے، جس کے دونوں کان چھوٹے ہیں، کان کٹے ہیں، یہ تمہارے نزدیک جس طرح حقیر ہے، دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کی نظر اپنی آخرت پر ہے، جس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، جس کا ٹارگیٹ آخرت کی کامیابی ہے، اور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، روپیہ پیسہ، مال و دولت، زمین و جائیداد، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آخرت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ خسارے میں ہیں، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ناکام ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی زندگی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، لوگو ایک بات کان کھول کر سن لو، ایک بات جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینہ، یہ محض کھیل کود ہے، تماشا ہے،
زیب و زینت کی چیزیں ہیں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تمہارا آپس میں مال و دولت میں، آل و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، تماشا ہے، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، مال و دولت میں، آل و اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعلی آیت نمبر 17 کے اندر فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لوگو تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جس حالت میں رکھا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کا شکریہ ادا کرے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ہماری یہ فکر ہو کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہو، مرنے کے بعد ہمیں جنت کیسے ملے، مرنے کے بعد ہمیں دوزخ سے نجات کیسے ملے۔ یہ اس دنیا میں کامیاب ہونا یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کل قیامت کے دن اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے اور اس کو دوزخ سے نجات مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے روز جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ، جو شخص